علی اعجاز بھٹر صاحب، خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے، ایک دو دن پہلے ہوئی ہے وکلا کی اور آپ کی ٹیم کی، تو انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کوئی لب کشائی کی یا پھر انہیں لگتا ہے کہ فلسطینیوں سے زیادہ ان پر ہی ظلم ہو رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا موقف فلسطین کے حوالے سے بالکل واضح رہا ہے. ہمیشہ انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے فلسطین بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو حالات ابھی بنا دیے گئے ہیں ادھر حماس غزہ میں اور فلسطین میں، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، تو اس پہ خان صاحب کافی پریشان ہیں اور انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہی. ہمیشہ خان صاحب نے یہی کہا کہ فلسطین کی آزادی تک اسرائیل سے کسی صورت بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. نہ ہمیشہ ان پہ پریشر بھی ڈالا گیا کہ ان کو جو ہے ہمیں شاید ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کسی صورت بھی فلسطین کی آزادی تک ان کے جو انسانی حقوق کی پامالی ادھر کی جا رہی ہے تب تک اسرائیل سے کسی صورت بھی بات نہیں ہو سکتی. لیکن حالات یہ ہیں کہ آپ کے سامنے ہمارے لیے تو پی ٹی آئی کے لیے ہی فلسطین ادھر بنا دیا گیا. جو آپ نے ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، کہ جس طرح لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں اس ملک میں وہ تباہی ہوئی، اور ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا فلسطین کے حق میں، ان کے اظہار یکجہتی کے لیے. ہمیں تو پروٹیسٹ کرنے نہ دیا گیا، اور آپ کے سامنے کس طرح مقدمے بنائے گئے پروٹیسٹ کرنے والوں پر. اور جو ایک بڑی ہی مضحکہ خیز کل ایک خبر آئی کہ جو فلسطین کے حق میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو پی ٹی آئی کے کارکنان یا عام شہری نکلے، ان پہ مقدمے بنا دیے، اور عدالت میں یہ کہا گیا کہ یہ شاید آوارہ گردی کرنے نکلے تھے. اور جج صاحب نے جو آرڈر دیا بڑا طریقی تھا کہ یہ کیسی مضحکہ خیز پولیس تو بیان دے رہی ہے. تو ہمارے لیے تو ادھر ہی فلسطین بنایا گیا. کس طرح لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں جو تباہی پاکستان میں کی گئی ہے وہ شاید ہی تاریخ میں کبھی ہوئی ہو. جو حالات آپ کے سامنے ہے، لا قانونیت، چادر چادواری کا جو تقدس کی پامالی ہوئی، خواتین سیاسی ورکرز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جیلوں میں ان کو ڈالا گیا، زبردستی کے بیانات روز مرا کی روٹین ہے کہ لیے جا رہے ہیں، انٹرویوز ان سے لیے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اور کیا اب سارا کچھ کرنے کے بعد کہ کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی فیلڈ سیاسی سرگرمی کے لیے ذرا بھی نہیں دی جا رہی. تنظیموں کو پی ٹی آئی سے زیادہ سپیس دی جا رہی ہے. تو پی ٹی آئی تو باہر نکلتی ہے تو ہینے مذہب پہ اگر پروٹیسٹ کرتی ہے وہ منع، قرآن خوانی عمران خان صاحب کی سالگرہ پہ اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ منع، فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اگر نکلتی ہے وہ منع، جشن آزادی کے لیے 14 اگست کو پابندی لگا دی گئی کہ شاید پی ٹی آئی والے نہیں نکل سکتے. الیکشن مانگتے ہیں کہ بھئی آئین میں لکھا ہوا 90 دن میں الیکشن ہے، وہ بغاوت. تو ہمارے لیے تو ادھر ہی حالات اس طرح بنائے گئے ہیں کہ لیول فیلڈ. لیکن یہاں پر میں نے آپ کا مقدمہ لڑا تو آگے سے تو آپ کو بزدل، کائر، ڈرپوک سب کچھ بول دیا گیا، اور واقعی آپ لوگ بزدل ڈرپوک ہیں، بھاگ گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھاگا کون ہے، وہ وقت ثابت کر رہا ہے. 9 مئی کے حوالے سے میں جواب دے لوں کہ جو بیانیہ انہوں نے بنایا، کم از کم ایک کہانی تو بنا لیں. آپ کے سامنے فرق فرید بلوچ صاحب جو اسلام آباد کے جج تھے، 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے جو ججمنٹ دی، جو فیصلہ دیا، اس میں فیصلے میں انہوں نے یہ لکھا کہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے اپنی چال خود چلی، پھر گرفتاری دی، پھر اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹس سرکار نے جمع کروائے ہیں، اس سے تو ذرا ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے انسٹیگیٹ کیا یا لیڈرشپ نے انسٹیگیٹ کیا. اور جو ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ انہوں نے جمع کروایا اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا. لہذا یہ سرکار نے بالکل جھوٹا مقدمہ بنایا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو آدھے گھنٹے میں 10,000 بندہ کیسے گرفتار ہو جاتا ہے، پھر کیسے کیمرے اتارے گئے، پھر کیسے ہائی کورٹ کے کیمرے اتارے گئے، پھر کیسے بلڈنگز کے کیمرے اتارے گئے. پھر اس کے بعد کہانیاں، عثمان ڈار کہتا ہے کہ زمان پارک میں پلاننگ ہوئی، صداقت عباسی کہتا ہے کہ جی زوم میٹنگ میں پلاننگ ہوئی، مفتی محمود کہتا ہے کہ یہ تو یہی وجہ ہے نا، آپ نے عثمان ڈار کو اتنا پالا، اس کو گلی سے نکال کے، سنیں تو صحیح، اس کو گلی سے نکال کے آپ اس کو ایک قومی سطح کا لیڈر بنا کر چلے گئے، اور اس کو یہ جذبہ جو خان صاحب کہتے تھے بھروسہ اللہ پر، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، وہ کسی کو سکھا ہی نہیں پائے. عوام کو کیا سکھانا تھا، وہ اپنے لیڈر کو نہیں سکھا پائے.
اور 2 दिन ही निकाल पाए। इनका हर बयानिया तबाह हुआ, इनका हर प्रोपेगेंडा तबाह हुआ। किधर गया इनका एहतसाब का नारा जो आपने भी सुना था कुछ हफ्ते पहले? कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, वो आपके सामने है। खत्म भी हो गया। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं उम्मीदें पाकिस्तान हूँ, वो फार्मूला जो इन्होंने आके खुद अप्लाई करना है, तो 16 माह इनके भाई साहब की हुकूमत रही है, वो उनको क्यों नहीं बताया कि भाई ये फार्मूला है, ये आप इसके मुताबिक पाकिस्तान में खुशहाली ले आओ। फिर जो खसूसी त्यारे में इसहाक डार साहब को लेके आए कि शायद उन्होंने बड़े अच्छे दिन ले आने हैं तो तबाही करके चले गए, वो किधर गए? हालात ये हैं कि 2018 में नून लीग को जलसे की इजाजत थी, वो जलसे भी कर रहे थे,